ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ سوال ہے بڑا بنیادی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مسلمانوں کا کردار اگر سیرت رسول سے جڑا ہوا رہے گا، اسوہ رسول سے جڑا ہوا رہے گا، جو حضور کی سنت کو فالو کرنے والا کردار ہوگا، وہی کردار مقبول ہوگا، وہی کردار مشہور ہوگا، اسی کردار کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سکسیس ہو گیا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کردار کیا تھا حضور کا۔ ہندوستان کا مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، اکثریت آبادی یہاں کے الحمدللہ یہ۔ تو اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت اور پھر یہ جماعت جو لگی ہوئی ساتھ میں، حضور کی سنت کیا ہے؟ سنت یہ جماعت جسے کہتے ہیں سنی جماعت ہے، تو اس جماعت کا تعلق ماضی قریب اور بعید میں کس جماعت سے رہا؟ تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کی صورت، حضور کی سیرت، حضور کا کردار اور حضور کی لائف اور حضور کے غلاموں کی وہ حیات مبارکہ جو ہمارے لیے آئیڈیل بن گئی، اس کو جن جن لوگوں نے فالو کیا انہی کو اس عہد میں سنی مسلمان کہتے ہیں، سنی مسلمان کہتے ہیں۔ اب ان مسلمانوں کی ترقی کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کردار کیا تھا، جن کے کردار کو فالو کر کے اس وقت کا ہندوستان کا مسلمان اپنے معاشی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے اپنے پیروں کو وہ توانا اور مضبوط کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کا کردار کیا تھا۔ اس وقت کے ہندوستان کے مسلمانوں کے حوالے سے بڑی اخلاقی گراوٹ آئی ہے، کچھ ایسی بات ہے، اخلاقی گراوٹ آئی ہے، تنگ دستی یعنی بخالت اور قربانی کا جذبہ نہ ہونا۔ قربانی وقت کی بھی ہو سکتی ہے، قربانی پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، قربانی آپ کے نیک مشوروں سے بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب معاملات میں یہ جذبہ اب قریب قریب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ اگر اس وقت کا مسلمان اگر حضور کے کردار کو فالو کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر سے آسمان کی بلندیوں پہ رہے گا۔ جس شہر میں ہوگا اس شہر کے لیے وہ امان بن جائے گا، جس صوبے میں ہوگا اس صوبے کے لیے وہ برکتوں کا حامل بن جائے گا، جس ملک میں ہوگا اس ملک کے لیے وہ لوڈ نہیں بنے گا، وہ اس ملک کے قانون کا پالن بھی کرے گا اور اس کی وجہ سے ملک کے قانون میں بہت زیادہ سدھار نظر آئے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں حضور کا کردار کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جذام کے مریض کے حوالے سے، جذام کے مریض کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑی دوریاں ہیں، جذام کے مریض کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی مریض ہے جو کوڑ ہے، جس کے انگلیاں پھٹ جائیں، جس کے چہرے پھٹ جائیں، خون آلود اس کا چہرہ ہو اور اس کے جسم کی حیت عجیب و غریب ہو کہ لوگ اس سے گھن کریں، نفرت کریں، تو اس سے تم بھی ایسے ہی بھاگو جیسے شیر سے جنگل کے دیگر جانور بھاگتے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث شریف کا ماحصل ہے، جیسے شیر سے جنگل کے درندے بھاگتے ہیں، یہ حضور کی حدیث شریف ہے، جیسے شیر سے جنگل کے درندے بھاگتے ہیں۔ لیکن حضور نے اپنی زبان مبارکہ سے کہہ تو دیا، مدینہ شریف کے میں ایک مرتبہ ایک جذام کوڑی نے کھانا کھاتے وقت حضور کو آواز دے دی اور کہا مسلمانوں کے نبی آئیے میرے ساتھ کھانا کھائیے، اور حضور کہہ چکے تھے کہ ان سے بھاگنا ضروری ہے، لیکن یہ کردار مصطفیٰ تھا، یہ اسوہ رسول ہے کہ حضور اس کے پاس تشریف لے گئے۔ کھانا تو ساتھ میں کھایا نہیں، لیکن اس کی پلیٹ کے اوپر میں نے صوفیہ سنا ہے کہ پلیٹ کے اوپر حضور نے اپنا ہاتھ رکھا، اوپر کچھ فاصلہ بنا کے، اور ایک جملہ کہا، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے۔ یہ حضور نے فرمایا اللہ تجھے شفا عطا فرما دے۔ بس وہ رونے لگا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی جتنا قریب آپ میرے پاس آ کے بیٹھے نا، اتنا قریب تو میری ماں بھی نہیں بیٹھتی، میرا باپ بھی نہیں بیٹھتا، میرے گھر کے لوگ مجھے جس قدر ذلت و رسوائی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آج مجھے احساس ہوا کہ آپ جیسا تو کوئی سرپرست ہی نہیں ہے، لکڑیوں کے سہارے سے مجھے کھانے دیے جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا، اگر آپ میرے قریب اتنے آ گئے، میرے سر پہ سایہ کر دیا، تو پھر میرے کفر کو بھی اب تبدیل کر دیجیے۔ میں تو آپ ہی کا فالوور ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے کلمہ پڑھنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے اسے کلمہ پڑھایا، اور پھر حضور کی وہ جو دعا اللہ تجھے شفا عطا فرما دے، اس کے عقیدے کا بھی مرض دور ہو گیا اور اس کو شفا بھی مل گئی۔ تو یہ شفا حضور کے کردار کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم تو نفرتیں کرتے ہیں
نفرتیں کرتے ہیں. یہ سوال یہ ہے ہمارا اخلاق بہت کمزور ہو گیا ہے. پڑوسی کا مذہب دیکھا جاتا ہے, مریض کا مذہب دیکھا جاتا ہے, مسافروں کا مذہب دیکھا جاتا ہے, اپنی بات کرتے ہیں, ہمیں غیروں سے اس حوالے سے کچھ کرنا نہیں ہے. حضور کا کردار کیا تھا وہ سنیں. مدینہ شریف میں ایک عورت ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے, 10-12 سال کا بیٹا ہے. دونوں بھوکے ہیں. حالات ایسے تھے کہ بھوکے ہیں. تو ماں سے بیٹے نے کہا کہ امی وہ میں نے سنا ہے کہ اسی مدینے میں وہ ایک مذہب ہے مسلمان اسلام, اور ان کا کوئی نبی ہے جسے لوگ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رہتے ہیں, وہ غریبوں کی بڑی دادرسی کرتے ہیں, بڑی بڑے خیر خواہ ہیں. تو اے میری ماں اگر آپ کہیں تو میں ان کے پاس چلا جاؤں اور جا کر کے بتاؤں کہ میں بھوکا ہوں آپ کے شہر میں. ماں نے کہا بیٹے جا تو سکتے ہو لیکن ان کے پاس جانے پر تمہیں بڑی قربانی دینی پڑے گی, بڑی قربانی دینی پڑے گی. تو ماں نے کہا کہ بیٹے قربانی کا مطلب تم سمجھ گئے؟ تو کہا نہیں. تو کہا کہ ان کے پاس جا کر کے کچھ ان سے حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنا مذہب ترک کرنا پڑے گا. تم کرسچن ہو عیسائی ہو, تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا. تو اس بچے نے کہا کہ میں جا کے ان سے پہلے ہی کہہ دوں گا کہ میں آپ کا مذہب قبول نہیں کرتا, میں آپ کا مذہب قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر, کیا معاملات تھے اس کے, کیسی سوچ تھی. وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو بھوکا تھا, پیاسا تھا اور لرزتے ہوئے قدموں سے آیا تھا. جب حضور نے اسے دیکھا تو تیزی سے اسے بلا کے اپنے پاس بٹھا لیا. جیسے حضور کے سائے میں آیا اس نے ایک جملہ کہا, مسلمانوں کے نبی میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ سوال تو میں بعد میں کروں گا, پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کا مذہب اختیار نہیں کروں گا. حضور نے فوراً اس سے ایک سوال کیا. وہ فرمایا حضور نے تجھ سے مذہب تبدیل کرنے کے بارے میں کس نے کہا؟ تجھ سے مذہب تبدیل کرنے کے بارے میں کس نے کہا؟ تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ بتا تیری تکلیف کیا ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میری ماں ہے گھر پہ اور کئی دن سے میں بھوکا ہوں, میری ماں بھوکی ہے, اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں, بڑی دشواریاں ہیں میرے گھر میں. تو حضور فرماتے ہیں کہ تو بھوکا ہے. حضور نے گھر سے کھانا منگوایا اور اسے اپنے مقدس ہاتھوں سے کھلایا, اپنے ہاتھوں سے کھلایا. اور کھانا کھلانے کے بعد آپ نے اس کی ماں کے لیے کھانا پیک کیا. اور اس کی ماں کا وہ سوال تھا بیٹے کا کہ میری ماں کے کپڑے پڑ گئے غریبی میں, تو حضور نے جوڑا کپڑا بھی دیا اس کو. روایتوں میں آتا وہ کپڑے تھے یا دوپٹے تھے, وہ دیا آپ نے, کہا اس کو اپنی ماں کو دے دینا. اب وہ کپڑے بھی لیے ہوئے اور ٹفن بھی لیے ہوئے اس وقت کے حساب سے, اور لے کے گھر جا رہا ہے, اور حضور کا کردار بھی اس کو متاثر کر رہا ہے. جب گھر پہنچا تو ماں نے کہا کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہا کہ ماں تو نے کہا تھا کہ کلمہ نہ پڑھنا, میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن پڑھنے کا دل کہہ رہا ہے. میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا. کہا کیا؟ کہا وہ پڑوسی لوگ جو ہمارے ہم مذہب ہیں, جو ہمارے ہم خیال ہیں, اتنا خیال تو انہوں نے بھی جانتے ہوئے نہیں رکھا جو میرے گھر خاندان کے لوگ ہیں, جتنا مسلمانوں کے نبی نے مجھے نہ جانتے ہوئے میرا خیال رکھا. کہا کیا کیا؟ کہا مجھے پاس بٹھایا, اپنے ہاتھوں سے کھلایا, پوچھا, میرے سر پہ ہاتھ رکھا, اور پھر مجھے کھانا بھی دیا حضور نے, اور آپ کا حصہ بھی دیا, اور میں لے کے آیا ہوں. امی اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جس اسلام میں اس قدر یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا سسٹم ہو. تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتری کا سامان بنا ہے. تو سوچے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے آج کیا ہے, نئی نسلوں میں جو بھی حالات ہیں, ہر ضلع سے ذمہ دار لوگ کا اعلان ہو رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں, اور پھر بھی مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس وقت ہمارے سامنے یہ اسلام کو فالو کرنے والے سامعین ہیں. ہمیں غیروں سے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی ہے, اپنوں سے باتیں کرنی ہے. اگر یہ سدھر گئے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا طبقہ جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ہے وہ ان کے کردار سے متاثر ہو سکتا ہے. بڑا طبقہ وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی بے روی, مسلمانوں کا وہ کردار جو اس وقت پریشانی کا باعث ہے. روزانہ سوشل میڈیا پہ بیان آ رہے ہیں کہ مسلمان غیر ذمہ دار ہو گیا, قانون کا لحاظ نہیں کرتا, قانون کا پاس نہیں ہے اس کے پاس, قانون کا پالن نہیں کرتا. لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ مسلمان قانون کا پاس نہیں کرتے, تو یہ اٹیک حضور پر ہوتا ہے, یہ اٹیک قرآن پر ہوتا ہے, یہ اٹیک اسلام پر ہوتا ہے. تو ذرا سوچو کہ ہماری وجہ سے اسلام کو تکلیف, ہماری وجہ سے حضور کو تکلیف, ہماری وجہ سے روح قرآن کو تکلیف. آج نسلیں قبرستانوں پر بیٹھ کر کے تاش کھیل رہی ہیں, نسلیں موبائل کے میں گیم کھیل رہی ہیں,
ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ موت ان کے تعاقب میں ہے۔ مسجدوں میں اگر نماز پڑھنے پر پابندی ہے تو اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، بقیہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ ایک جملہ کہوں گا، بات دوسرے شاید کسی سوال کی طرف چلی جائے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے تو ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ جب ہم نہیں پڑھتے تھے تو لوگ چیخ چیخ کر کے ہمیں بلاتے تھے اور ہم جاتے نہیں تھے، اور آج ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو جیسے رب کے گھر سے آواز آ رہی کہ اب تم آنا چاہتے ہو، تمہیں آنے نہیں دیں گے، تمہارے لیے خدا کے گھر کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور کے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں بھی حضور کی سجدہ گاہ کو اپنی سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے، تو بہتر موقع ہے کہ حضور کی یہ سنت بھی ہم ادا کر لیں، اپنے اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھیں۔ اور اگر حکومتی سطح پر اعلان ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ 4 لوگ 5 لوگ سے زیادہ نہ ہو، تو میں بہت ادب اور احترام سے گزارش کروں گا کہ حکومت کی اس اعلان کو بہت ہلکے میں نہ لیں، بہت ہلکے میں نہ لیں۔ یہ اعلان یوں سمجھ لو کہ مذہبی اعلان ہے، مذہبی اعلان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو حضور نے کہا بیماریاں کسی کو ٹچ کرنے سے نہیں لگتی ہیں، لیکن جب بیماریاں ہواؤں میں داخل ہو جائیں، جب بیماریاں ہماری آنکھوں میں داخل ہو جائیں، جب بیماریاں ہماری زبان میں داخل ہو جائیں، جب بیماریاں ہماری سوچ میں داخل ہو جائیں، تو ہمیں دوسروں کی نگاہوں سے بچنا چاہیے۔ حضور صوفی صاحب کے فرماتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے اپنے چہرے پر ماسک لگاؤ، باہر نکلتے وقت حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ اس قدر دوریاں بنا کے رکھو تاکہ کسی مریض کا کوئی وائرس آپ کے اندر نہ آنے پائے۔ حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ آپ حکومت کے قانون، حکومت کی باتوں کو فالو کریں، اس لیے نہیں کہ کسی مریض کا جراثیم آپ کے اندر آ جائے، اس لیے کرو کہ کہیں تمہاری وجہ سے کوئی بیمار نہ ہو جائے، کہیں تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں تمہاری وجہ سے کسی کا دکھ درد بڑھ نہ جائے۔ تو یہ عظیم اعلانات ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے ہم کو۔